لیکن آج سے میں چاہ رہا ہوں اس شخصیت کا تعارف شروع کروں۔ ابھی تک جو تعارف تھا وہ امام مت کا تعارف تھا، آج سے جی چاہ رہا ہے امام کا تعارف شروع۔ جس کی اہمیت ہے وہ ہستی کون ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے لیے دو معیار ہمیشہ سامنے ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس بھی جب کوئی نیا بندہ آئے اور آپ کو اس کا تعارف پوچھنا ہو تو آپ اس لانے والے سے ایک سوال کرتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ ان صاحب کا حسب نسب کیا ہے، ان کا حسب نسب کیا ہے، حسب و نسب کیا ہے۔ حالانکہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، حسب ایک الگ چیز ہے، نسب ایک الگ چیز ہے، لیکن ان دونوں کا اکٹھا ہونا اتنا ضروری ہے کہ یہ ایک ہی لفظ بن گیا ہے۔ حسب کیا ہے اور نسب کیا ہے۔ حسب کسے کہتے ہیں؟ انسان کا کردار، اس کا چال چلن، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا اپنا اخلاق، اس کا اپنا کردار، یہ کیا کہلاتا ہے؟ حسب کہلاتا ہے۔ بیٹا کس کا ہے، پوتا کس کا ہے، کس خاندان سے تعلق ہے، اس کے بڑے کیسے تھے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اس کا نسب کہلاتا ہے۔ اور انسان کی شخصیت کو پرکھنے کے لیے ان دونوں کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ کبھی کبھی ہمارے لوگ روا روی میں کہہ جاتے ہیں کہ اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے نسب اور انساب کی، اسلام کے اندر صرف کردار کا معاملہ ہے۔ یقیناً کردار زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن سورہ حجرات کو جا کے پڑھیے گا، خدا بند عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں خلق کیا من ذکر و انثی، ایک مرد سے اور ایک عورت سے، فجعلناکم شعوبا و قبائل، اور پھر ہم نے تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے۔ جو قرآن مجید کی آیت ہے، کوئی روایت نہیں ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے۔ میرے اللہ تو نے خاندان اور قبیلے کس لیے بنائے؟ ارشاد رب العزت ہوا لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم پہچانے جا سکو۔ جو فرما رہے ہیں تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم پہچانے جا سکو۔ اس کا مطلب خاندان اور قبیلہ پہچان ہوتا ہے، جو نہیں فرمانے جانے والے، خاندان اور قبیلہ پہچان ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ خاندان اور قبیلوں کے ذریعے پہچان ہوتی ہے، بلکہ رسول اللہ کی زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے رسول اللہ کو کچھ تحائف کیے۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے وہ تحائف دے کر رسول اللہ پہ جتلایا کہ ہم نے آپ کو تحائف دیے تھے۔ خدا بند عالم نے ارشاد فرمایا میرے حبیب آج کے بعد کسی شریف قبیلے کے علاوہ تحفہ ہی نہ لینا، نسب، کسی بلند نسب قبیلے کے علاوہ کسی سے تحفہ قبول نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خاندان اور قبائل اہمیت کے حامل ہیں، اور اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے تمہاری پہچان ہے تمہارے خاندان اور تمہارے قبائل، لیکن ساتھ ہی ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن اللہ کے نزدیک عزت دار وہ ہے جو متقی ہے، عزت دار وہ ہے جو متقی ہے۔ یعنی کردار کو اپر ہینڈ دیا گیا ہے کہ کردار اہمیت کا حامل ہے، لیکن خاندان پہچان کے لیے اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ خدا نے ذکر کر دیا ہے جب خدا نفی نہیں کر رہا تو بندے کون ہیں۔ مطلب خاندان اہمیت کا حامل ہے۔ کون کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ کیونکہ خاندانوں کی اپنی اپنی صفات ہوتی ہیں، اور جو لوگ اس سلسلہ نسب کے علوم سے واقف ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ باقاعدہ ایک فضیلت ہے جسے توارث صفات کہا جاتا ہے، یعنی نسلوں میں صفات کا منتقل ہونا، یہ باقاعدہ ایک خصوصیت ہوتی ہے۔ اس کے اوپر بحث کرو تو پوری مجلس اسی میں گزر جائے گی۔ بہرحال خاندان بھی اہمیت کا حامل ہے اور کردار بھی اہمیت کا حامل ہے۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے میں تو طریقہ کار یہی ہے کہ اگر کسی کا کردار بہت اچھا ہو جائے اور خدا نخواستہ اس کا کسی بڑے خاندان سے تعلق نہ ہو تو چلنے والے سیدھا سا ایک لفظ کے کہہ کے گزر جاتے ہیں بڑا بے نیاز ہے اللہ وہ ڈھیروں میں لال پیدا کر دیتے ہیں۔ ایسا کہہ دیتے ہیں یا نہیں کہہ دیتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے، یہ صرف آج کے معاشرے میں نہیں، یہ اس سے پہلے بھی ہمیشہ سے یہی ہوتا چلا آ رہا تھا۔ اور کسی کا خاندان اچھا ہو جائے اور اس کے کردار کے اندر کوئی خرابی آ جائے تو کہتے ہیں دیکھیں کیا بات ہو گئی، زندوں میں سے مردہ پیدا ہو گیا۔ یہ دونوں چیزیں یعنی اہمیت کی حامل ہیں، اور یہ جو اللہ کی حجتیں ہیں نا، کیونکہ انہوں نے حجتیں بن کر اسی معاشرے میں آنا ہے، اس لیے یہ ضرورت معاشرہ ہے کہ جو حجت بن کے آئے نا، نہ اس کے خاندان جیسا کسی کا خاندان ہو، نہ اس کے خاندان جیسا کسی کا خاندان ہو، نہ اس کے کردار اور مقام جیسا کسی کا کردار اور مقام ہو۔ کردار کل تک آپ کے سامنے
میں بیان کر چکا کہ ان کا کردار اس کا کردار ہے، کردار اس کا کردار ہے۔ آج کی تقریر میں میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے اس عزت دار خاندان کا تعارف پیش کروں۔ اس خاندان سے میرے مولا کا تعلق ہے، یہ خاندان کون ہے، اس خاندان کا مقام کیا ہے، اس خاندان کا مرتبہ کیا ہے، میں اس پورے خاندان کو ننہال اور ددھیال سے آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر فیصلہ دنیا والوں کے سامنے چھوڑ دوں گا کہ ان کے دروازے پہ آئیں کہ جن کے شجرے اتنے محفوظ ہیں کیا وہاں چلے جائیں جن کے شجروں کی خبر بھی نہ ہو۔ اور کہاں سے آیا ہے؟ سلمان پڑھیں بابا دوبر تعالیٰ بزرگ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں، مسجد میں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ساری انفارمیشن سب کچھ آپ کے لیے، بس آپ توجہ فرمائیں اور ان چیزوں کو ذہنوں میں محفوظ کرتے چلے جائیں۔ روز روز اس طرح کی باتیں نہ بیان ہوتی ہیں، نہ بیان کرنا ممکن ہوتی ہیں، یہ صرف انفارمیشن یہ ذہن میں محفوظ کرتے چلے جائیں۔ ٹھیک ہے جناب، یہ اب نسل دو نسلیں آپ کے سامنے تعارف کروائی، ایک سامی نسل جو حضرت سام کی اولاد، اس میں سے سب سے عزت دار قبیلہ قریش، یہ جو حامی نسل ہے بلیک ریس ہے، ان میں سے جو سب سے عزت دار قبیلہ تھا اس کا نام تھا قبیلہ بربر۔ کیا نام تھا؟ اسی قبیلہ بربر سے تعلق ہے جناب فضا کا، اسی قبیلہ بربر سے جناب یہ حبش کے حکمران تھے، اشموس اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک اور بی بی اس خاندان میں اس خاندان سے آئی ہے جن کا نام ہے بی بی ماریہ کہتی ام المومنین سلام اللہ علیہ۔ یہ وہ بی بی ہیں جن کے بدن سے اللہ نے رسول کو جناب ابراہیم نے ڈالا، ان کا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے۔ تو پہلی نسل سامی نسل، اس میں سب سے عزت دار قبیلہ قریش، دوسری نسل حامی نسل، ان میں سے سب سے عزت دار قبیلہ بربر۔ چھوڑ دوں ایسے نہ بن جائے کوئی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور میں جاری ہوں۔ آپ دوستوں کو دے کر اور آج یہاں تک میں اپنی گفتگو کو تمام کرنے جا رہا ہوں۔ اس خاندان میں یہ جتنی بیویاں آئی ہیں نا جن کا میں نے نام لیا، جو قبیلہ بربر سے آئی، جو کیسر روم کے خاندان سے آئی، جو کسرا سے آئی، یہ ساری کی ساری اس گھر میں کنیزیں بن کے پہنچی تھی، شہزادیاں پہنچی کیسے؟ کنیز بن کر۔ دو اور عورتیں اس گھر میں آئی تھی، وہ بادشاہوں کی بیٹیاں تھیں، بادشاہوں کی بیٹیاں بن کے آئی، ایک امام رضا کے گھر، ایک امام تقی کے گھر، عباسی خلیفہ کی بیٹیاں، وہ ان دونوں اماموں کے گھروں میں آئی ہیں۔ وہ بادشاہوں کی بیٹیاں بادشاہوں کی بیٹیاں بن کے آئی، یہ بادشاہوں کی بیٹیاں کنیز بن کے آئی، جو کنیز تھی بادشاہ زادیاں بن کے کنیزیں آئی، اللہ نے انہیں نسل امامت کا امین بنایا، اور جو آ کر کے آئی اللہ نے اولاد ہی عطا ہے۔ اس کا مطلب یہ گھر وہ ہے جس گھر میں اگر بادشاہ بھی آپ ہیں تو چھوٹ کے آئے، چھوٹ کے آئے، چھوٹ کے آئیں گے پھر یہ آپ کو عزتوں سے نوازیں گے، یہ آپ کو عزتوں سے نوازیں گے۔ چھوٹ کر یہ چھوٹنے کا مقام ہے، یہ چھوٹنے کا مقام ہے، چھوٹ کے آ جائیں عزت سے مقدر بنے۔ یہ دیکھیں نا یہ عام بات، میں کل آپ کے سامنے جب بیوی کا آنا پڑوں گا نا آپ کو اندازہ ہوگا کہ اپنے اپنے خاندانوں سے یہاں پہنچنے کے لیے بیویوں نے کیا کیا قربانیاں دی۔ شہزادی ہو کر کنیز بن جانا عام بات نہیں ہے۔ یہاں پہ امیر گھر کی کوئی بیٹی کسی کے گھر میں چلے جائے، غریب گھر میں وہ بیچتے نہیں، اور بیٹے کو 100 باتیں ہوتی ہیں، اور وہاں بادشاہوں کی بیٹیاں، عام بادشاہ نے نسلی بادشاہ خاندانی بادشاہوں کی بیٹیاں کن کن رستوں سے ہو کر اس گھر تک پہنچی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس گھر تک آنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، جانی قربانی بھی دینی پڑتی ہے، مالی قربانی بھی دینی پڑتی ہے، لیکن تمام قربانیوں کے بعد پھر بھی جو حتمی نتیجہ ہے وہ یہ ہے پیشانی چھپا کے آنا، پیشانی چھپا کے آنا ہے۔ پیشانی چھپا کے اگر آپ اس گھر کے دروازے پر آ گئے پھر آپ کی پیشانی کو یہ ستارہ زہرہ بنائیں گے، پھر یہ ستارہ زہرہ بنائیں گے۔ یہیں پہ دیکھ لیجیے نا شہزادیاں ہیں، کنیزیں، جناب شہبانو پہلی شہزادی ہے جو کنیز بن کے اس گھر میں پہنچی ہے۔
کتنی بڑی سلطنت ایران کی سلطنت، کتنی عظیم سلطنت، اور وہاں سے قیدی ہو کر ایک دربار میں یہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ فروخت کرنے کا بات آئی، شہزادی کی وہ اس مقام تک آئی ہے، لیکن اس لیے اس گھرانے سے جڑنے کے لیے، جب شہزادی اس گھرانے سے جڑنے کے لیے اس مقام تک پہنچی تو پھر اللہ نے عزت کتنی دی، 9 اماموں کی ماں ہے۔ اس لیے اگر کچھ چاہتے ہیں نا پھر جھک کے ہیں، اس دروازے پر سر اٹھا کر نہیں، سر جھکا کر آئیں، اور ویسے ہی جس امام کا ذکر ہے نا اس کے سامنے تو رہنا ہی سر جھکا کر چاہیے، اور میں اور آپ کو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے نا، بس ایک روایت آپ کے سامنے بیان کروں گا، سمجھ لیا میں نے اپنا بیان۔ یہ جو ہستی ہے نا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، جب کبھی میرے امام کے سامنے، اور صرف امام صادق کا طریقہ کار نہیں تھا، یہ تمام ائمہ تھا، سرکار سید الساجدین سے لے کر خود سرکار عسکری تک، تمام ائمہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کبھی بارنے کا نام آتا تھا مسجد سے کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھ اپنی پیشانی پہ رکھتے تھے اور پیشانی پہ رکھ کر سلام بھیجتے تھے۔ جس ہستی کو حجت سلام بھیجے، جس ہستی کے نام پہ حجت نے اپنا سر جھکا کر اپنے دونوں ہاتھ اپنی پیشانی پہ رکھ کے سلام کرے، پھر ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ اسی لیے میرے مولا کا ایک لقب ہے، ہم روا روی بھی کہتے ہیں، ہم بھی گزر جاتے ہیں، میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہم بھی گناہگار ہوتے ہیں اور آپ کو بھی گناہگار کرتے ہیں۔ میرے مولا کا ایک لقب ہے، میں لقب نہیں پڑھ رہا، میں صرف اس کے حروف بتا رہا ہوں، کاف الف حمزہ اور میم۔ میرے مولا کا یہ جو لقب ہے، جب بھی میرے مولا کا یہ لقب لیا جائے، زبان سے ادا کیا جائے، کھڑے ہو کر درود پڑھنا واجب ہے، بیٹھ کر نہیں، کھڑے ہو کر، جیسے ہی یہ لقب آئے کھڑے ہو جائیے۔ یہ مقام ہے اس امام کا کہ جیسے ہی اس کا وہ لقب کہ جو اس کا منصب ہے، جو اس کا منصب ہے، وہ زبان پہ آئے تو بھی کھڑے ہو جائیے، آپ سنیں تو بھی کھڑے ہو جائیں اور اسے سلام پیش کریں۔ بس یوں ہی سمجھے کہ اس لقب کے آ جانے پر کھڑے ہو کر سلام پیش کرنا گویا امام کے سامنے یہ بیان کرنا ہے کہ مولا جو آپ کے نام پہ کھڑے ہو کے آپ کو سلام کر رہے ہیں، اگر آپ آ جائیں تو ہم اپنی پیشانی کو چھپا کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ میرے مولا کی پاکیزہ ماں پہنچی کیسے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور پھر ساتھ ہی غیبت کے سلسلے اس جانب سفر شروع ہو جائے گا، کیونکہ تقریریں محدود باقی رہ گئی ہیں اور ابھی کہنے کے لیے بہت ساری باتیں باقی ہیں۔ عزیزان محترم، آئے گا تو بے ردا سروں کا بدلہ دے گا۔